جی السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر حمزہ چیمہ اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے سب سے پہلی گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں تاکہ میں اپنی ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنا سکوں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ گرفتاریوں سے متعلقہ ہے۔ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے گرفتاری کھیلا جا رہا ہے۔ بے گناہ اور معصوم لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اسلام آباد میں انٹر ہوئے تھے 22 سے 24 تک، جیو فینسی کے ذریعے ان کی گرفتاری ہو رہی ہے۔ یہ فیصل آباد کے اندر بھی، لاہور کے اندر بھی، مختلف شہروں کے اندر جو لوگ اسلام آباد کے اندر انٹر ہوئے تھے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ خوف پیدا کریں اور خوف سے لوگوں کو ڈرایا جائے اور لوگ نکلے نہ، اور اگر کوئی نکل رہا ہے تو اس کو پکڑ لیا جائے اور پکڑ کے اس کو جیل میں رکھا جائے، یا اگر وہ مرتے نہیں ہیں ہم سے تو کم سے کم ان کو پکڑ لیا جائے، ورنہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے ان کو مار دیا جائے، جس طرح ڈی چوک کے اندر ہوا ہے کہ ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہوا ہے۔ اب ہزاروں لوگوں کی شواہد اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ وہ حسب معمول جس طرح کیا جاتا ہے اس طرح کیا گیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ اس کی ٹریس آؤٹ ہو جائے گا، انشاءاللہ سارے لوگ سامنے آ جائیں گے۔ ایک بڑی بات، رات گئے کریک ڈاؤن ہوتا رہا، میں بھی اپنے گھر سے باہر ہوں، فیصل آباد سے باہر ہوں، اور اب جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں خاص طور پر جو ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اس طرح مختلف دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر، وہ بھی روح پوش ہیں، آگے پیچھے ہیں، جو گھر میں ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اور پی ٹی اے کے تمام ورکرز، آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یہ ایک طریقہ ہے خوف زدہ کرنے کا۔ اگر تو آپ خوف زدہ ہو گئے تو سمجھے وہ اپنے مقصد میں پورے ہو جائیں گے، اگر آپ خوف زدہ نہیں ہوئے تو وہ اپنے مقصد میں پورے نہیں ہوں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ کسی کو گولیوں سے مار دیا جائے، اس سے بڑا کوئی یہ سزا نہیں دے سکتے۔ تو پی ٹی اے کے ورکر، پی ٹی اے کے جنون، عمران خان کے فالوور جو ہیں اس وقت مرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ مار سکتے ہیں تو مار لیں، ویسے تو آپ پہ اب یقین نہیں رہا۔ عمران خان کی صرف ایک پیشین گوئی جو ہے وہ جھوٹی میں نہیں کہوں گا لیکن وہ پوری نہیں ہوئی۔ وہ پیشین گوئی یہ ہے کہ عمران خان کی ساری پیشین گوئیاں پوری ہوئی ہیں کہ میری حکومت کو بدل دیا جائے گا، میرے لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا، زبردستی حکومت چینج کروائی جائے گی، زبردستی ان سے نظریہ چینج کروایا جائے گا، ان سے میرے بارے میں میرے خلاف بیان دلوایا جائے گا، میرے لوگوں کو توڑ کر چینج کیا جائے گا، اور پھر میری تمام صوبوں سے حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ یہ عمران خان کی پالیسیاں اور پیشگوئیاں تھیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آخر میں جیتوں گا میں ہی، اور آپ نے دیکھا کہ 8 فروری 2024 کو عمران خان باریک شریعت سے بغیر نشان کے جیت گئے، اور یہ واقعی اس قوم نے اپنے آپ کو جاگنے کا ثبوت دیا ہے، یعنی اپنے آپ کو ثبوت دیا ہے کہ یہ قوم جاگ گئی ہے۔ وہ ابھی تک کچھ نہ کچھ خوفزدہ ہے، لیکن قوم پوری طرح جاگ چکی ہے اور عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہاں میں بات یہ کر رہا تھا گرفتاریوں کا۔ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں ناظرین؟ 1 لاکھ بندے کی گرفتاری انہوں نے کرنی ہے، جو جیو فینسنگ کے ذریعے انہوں نے اسلام آباد سے لوگوں کو ٹریس آؤٹ کیا ہے۔ وہاں گرفتاریاں جو ہیں ابھی تک جاری ہیں، بے گناہ اس لیے لوگوں کو، جو لوگ اپنے بزنس کے نقطہ نظر سے اسلام آباد میں گئے ہوئے تھے وہ بھی گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے، گرفتار کون کر رہا ہے؟ گرفتار تو ایک عام ملازم کر رہے ہیں نا، گرفتار وہ تو نہیں کر رہا، جنگل کے بادشاہ تو نہیں کر رہے، لیکن اس وقت گرفتاریاں عام ملازم کر رہا ہے۔ تو عام ملازم کیا کہتا ہے؟ جی ہماری مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ جی ہماری نوکری ہے، اور نوکری چلی جائے گی تو روزی چلی جائے گی۔ اب یہاں پر ان ملازمین کو سے بندہ یہ پوچھے کہ ان کی جو نوکری ہے وہ ان کی روزی ہے، تو جن کے پاس نوکری نہیں ہے وہ اللہ ان کو کہاں سے روزی دیتا ہے؟ اب میں ان کی خدمت میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جھوٹا یا سچا اس کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اگر کوئی اس طرح کی آپ کو کلیئرنس ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کے بارے میں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن واقعہ میں نے کتابوں سے پڑھا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے۔ اس وقت بھی حکومتیں جو ہیں وہ چاہے اموی کی حکومتیں تھیں یا عباسی حکومت تھی تو ظالم تھے، یہ صرف ایک بادشاہ کے علاوہ، ایک حکمران کے علاوہ، عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ تمام کے تمام جو خلیفے یا اس وقت بادشاہ یا کہہ لیں ڈکٹیٹر آئے تھے، انہوں نے اس وقت کے جو بہترین مسلمان تھے،
شریعت کو ماننے والے تھے، علماء کرام تھے، ان کو چن چن کا بدلہ لیا، ان کو جیل میں ڈالا۔ تو احمد بن حنبل جیل میں آ گئے، تو ایک 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 بندے کو گارڈ کے طور پر ان کی سیکورٹی کے لیے وہاں پر بٹھایا گیا اس کے سامنے۔ تو وہ جو بندہ سیکورٹی کے لیے سیکورٹی گارڈ تھا، تو پولیس مین کہہ لیں یا کوئی بھی اس کا نام لے لیں، تو سیکورٹی گارڈ جو تھا وہ ان پہ ڈیوٹی دیتا۔ تو ایک دن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فرمایا، پوچھا کہ حضرت صاحب میں آپ کا فالور ہوں، اور اس وقت اس زمانے میں ہم اس کو فالور کہتے ہیں، اردو میں یا کسی اور زبان میں ہماری لوکل زبان کے اندر چلے جائیں تو اس کو کہہ لیں متقد کہہ لیں، یا ان کا مرید کہہ لیں، یا جو بھی آپ اس کے لفظ دینا چاہیں دے لیں۔ لیکن اس وقت اس دور کے اندر اس کا بہترین لفظ جو ہے وہ فالور ہے، جس طرح ہمارے فیس بک پہ ہوتے ہیں، ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں، اور یوٹیوب چینل پہ ہوتے ہیں، وہ ان کا فالور تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ ظالم ہے، انہوں نے آپ کو جیل کے اندر پھینک دیا ہے، تو کیا میں آپ کی یہ ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں چوکی دار ہوں، میں آپ کے لیے سیکورٹی کا کام کر رہا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ ظلم کرتا ہے، لیکن آپ اس کا ساتھ دے رہے ہو، آپ اس سے بڑے ظالم ہو گئے۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملازم جو ہمارے محافظ بھی ہیں، وہ ہمیں پکڑ رہے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں، خواتین سے بدتمیزی کر رہے ہیں، بچوں کو یہ اغوا کر رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، یقین جانیں یہی اصل ظالم ہے، یہ ان ظالموں سے بڑے ظالم ہیں، اور یہ ان کا حساب لیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ دنیا میں ہی حساب ہوگا ان کا، اور اگر نہ ہوا تو اگلے جہان کے اندر اس کا حساب ہوگا، اور یہ بالکل علماء کرام کے بقول ان کا حساب بالکل ہوگا۔ اور یہ بھی تیار رہیں، یہ فکر نہ کریں کہ یہ چھوٹ جائیں گے اس طرح کر کے، اور یہ اس طرح کی حرکات کر کے، یہ اس طرح لوگوں کو زد و کوب کر کے، اس طرح لوگوں کو ہراساں کر کے یہ لوگوں کو خوفزدہ کر لیں گے، یا اس طرح۔ ابھی میں آپ کو پولیس کی بات بتاتا ہوں، پولیس اپنی دہاڑیوں میں لگی ہوئی ہے، بہت سارے ورکروں کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد اسلام آباد میں بھی یہ شواہد ملے ہیں، یہاں پر بھی یہاں شواہد ملے ہیں، گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، وہاں سے مکمکا کرتے ہیں کہ آپ 50,000 دے دیں، لاکھ۔ بعض تو یہ اب پنڈ اسلام آباد کا ایک وکیل مجھے بتا رہا تھا کہ وہاں ایک وکیل کو گرفتار کر لیا، ان سے 5 لاکھ روپیہ مانگ رہے تھے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ کو، ہم مینج کر لیں گے، لیکن آپ سے 5 لاکھ لیں گے۔ یہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں خود سے، اور یہ باقی اگر ان کو کسی کا حکم ہے تو بالکل ہوگا، بالکل ہوگا۔ اب دیکھیں نا، جنہوں نے گولی چلائی ہے، اب جنگل کے بادشاہ نے گولی تو نہیں چلائی، گولی تو عام ایک سپاہی نے چلائی ہے، یا کوئی اس سے اوپر والی رینک جو نشانہ باز ہے اس نے چلائی ہے نا۔ اب اگر وہ کہے کہ مجھے تو کہا گیا ہے اس لیے میں نے گولی چلائی ہے، تو لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو مار دیا ہے، یہ اس سے جان چھڑا لے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ایک تنخواہ کے لیے، ایک 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 اپنے سمجھا کہ فرض کے لیے کہ ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ لوگ نہتے تھے، وہ پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، میں وہاں موجود تھا، انہوں نے کوئی بھی کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی، کسی ادارے کے خلاف نعرہ نہیں لگاتے تھے، کسی کے خلاف وہ بات نہیں کرتے تھے، صرف وہ ایک بات کرتے تھے، ہمارا حق ہمیں دو، ہمارا حق ایتھے رکھ، یہ تھا ان کا نعرہ۔ اور عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے تھے، جو بے گناہ جیلوں کے اندر، بے گناہ مقدمات کے اندر، جیلوں کے اندر جو ہے وہ اپنے ڈالا گیا ہے، اور عمران خان کی جو تقوی کا یہ حالت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ڈال سکتے، ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے جیل میں ڈالیں، میں اللہ کے حکم سے جیل میں ہوں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیل سے رہائی پاؤں گا۔ ناظرین، یہ تھا عمران خان تک کا تقوی، اور عمران خان کے جو فالوور ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بھی مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ شہادت کے لیے اسلام آباد کے اندر آئے تھے۔ اور یہ جو کتے قسم کے لوگ بھونکتے ہیں اور فیس بک پہ یہ اس طرح کے کہ جی پہلے کہتے تھے کہ جی دکھائیں لاشیں، اب لاشیں آ گئیں، پھر کہتے ہیں یہ انہوں نے خود گولیاں چلائیں، اب انہوں نے یہ بھی دکھا دیا کہ آپ نے گولی چلائی ہے، ہم نے نہیں گولی چلائی۔ پھر یہ اب کہتے ہیں کہ ابھی کی بات ہے، یہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ نون لیگ کے جو یہ گماشتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کتے مارے گئے وہاں پر۔ میں کہتا ہوں کہ کتے وہاں پر مارے گئے،
آپ کے ٹھیک سور یہاں کتوں کی جگہ بھونک رہے ہیں فیس بک پہ، یہ حالت ہے اس وقت ان لوگوں کی، اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ جس طرح ایک مقولہ مشہور ہے، یہ ہے تو انگریزی مقولہ، کہ بہادر مارے جاتے ہیں، عقل مند پاگل ہو جاتے ہیں ان کی سوچ کی وجہ سے، اور جو بزدل ہوتے ہیں اور جو جاہل ہوتے ہیں اور وہ ناچتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور دنیا ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری کہانی اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، پاکستان کے لوگوں کے اندر مسلط ہے یہ جہل، اور جہلیت اتنے عروج پر ہے کہ کسی کو کوئی بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، کسی کو کوئی بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، کسی کو کوئی بات سننے کا طریقہ نہیں ہے۔ جو بات ان کو سناتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے ہیں۔ تو یہ کب تک اذیتیں دیتے جائیں گے؟ ناظرین، یہ تو آج کا ولاگ، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔